الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلام ایک خیر خواہی کا دین ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ قلنا لمن، تو ہم لوگوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمان حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وجود کو تسلیم کریں اور اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں، اور اسی طرح سے ہم خالص طور سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں ان کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں بغیر تشبیہ اور تعطیل کے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس کو منزل من اللہ تسلیم کریں، اور اس کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، اور جن چیزوں سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں اور پرہیز کریں، اور اس کتاب میں تحریف سے بچیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو خوب پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں۔ یہ سب قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، اور اسی طرح سے آپ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ہم کریں، ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں اور پرہیز کریں، اور کوئی بھی عبادت ایسی نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے ہو۔ جس طرح سے اس عبادت کا طریقہ آپ نے بتایا ہو اسی طریقہ پر اس عبادت کو ہم انجام دیں اور کریں۔ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ حق میں ان کی ہم اعانت کریں، اور اسی طرح سے تمام جائز امور میں ان کی ہم اطاعت کریں، جب تک کہ وہ کسی معصیت اور نافرمانی کا حکم نہ دیں ہم ان کی بات مانیں، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو نیکی کا حکم دے، بھلائی سے اس کو روکے، اور ہر خیر میں اس کا تعاون کرے، اور بری چیزوں سے اس کو روکے اور اس سے بچانے کی اس کو کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے سابقہ امتوں میں سے کسی امت کی، کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک زمین خریدا، زمین خریدنے کے بعد اس زمین کے اندر جو ہے اسے ایک گھڑا ملا جو سونے سے بھرا ہوا تھا۔ جب سونا ملا اس کو تو وہ شخص خریدنے والا گیا اس آدمی کے پاس جس سے اس نے زمین خریدی تھی اور زمین کا سودا کیا تھا، اور اس سے کہا کہ یہ سونا زمین کے اندر ملا ہے، اس کو تم لے لو۔ اس شخص نے کہا انی بعت الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی بیچ دیا تھا اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا میں نے تم سے سودا کر دیا تھا، لہذا یہ سونا تم لے لو۔ یہ اس کا خیر خواہ ہے اور اس کا بہی خواہ ہے۔ اس کے بعد دونوں آدمی اپنا معاملہ جو ہے ایک تیسرے آدمی کے پاس لے گئے اور فیصلہ کرانے کے لیے، تو اس شخص نے کہا کہ تم دونوں کے پاس بچے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میرے پاس لڑکا ہے، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ دونوں کی آپس میں شادی کر دو، اور اس میں جو صرفہ و اخراجات جو آئیں اسی میں سے لگا دو، اور بقیہ جو بچے وہ صدقہ کر دو۔ یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا ہے، ورنہ شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ زمین اگر آدمی نے بیچی ہے اور لا علمی میں نہ جانتے ہوئے اس نے زمین کے اندر کی چیز بیچ دی ہے، تو اس کا حقدار جو ہے وہ آدمی ہوگا جس کی زمین ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا تھا کوئی چیز مدفون ہے اور اس کی وہ چیز نہیں تھی تو اس کا حکم جو ہے یہ رکاز کا ہوگا، یعنی اس مال میں سے جو ملا ہے اس کو 5واں حصہ بیت المال کو دے دے گا، اور بقیہ جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، یعنی خریدنے والے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور کسی کے ساتھ شر کا ارادہ ہمارا نہ ہو۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔